بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر پاک دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں امیر المومنین دی جشن غدیر دے سلسلے خالق قبول منظور صدات عظام مومنین و مومنات شہداء ملت جعفریہ دی بلندی درجات واسطے ایک مرتبہ درود سارے حضرات اونچی آواز راجہ امتیاز حسین صاحب، راجہ اظہر حسن صاحب اور راجہ حیدر رضا صاحب ہم واسطے اولاد نبینا دی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے عظیم خوشی دے صدقے انہوں نے اولاد نبینا دی خوشی نصیب فرمائے بحق امام علی علیہ السلام۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ جمعہ دیا دو آیتاں میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے، دوسری آیت اور تیسری آیت۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، وہی ذات ہے جس نے رسول کو مبعوث کیا، وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا فی الأمیین رسولا منہم، امیوں میں بھیجا اور فرماندن یتلو علیہم آیاتہ، یہ اسی پیغمبر کا کام ہے کہ وہ لوگوں پر آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ پھر فرماندن ویزکیہم، اور وہ لوگوں کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور لوگوں کو کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے، حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، ان گمراہوں کو ہدایت میں لاتا ہے تو میرا نبی، ان پڑھوں کو پڑھاتا ہے تو میرا نبی، اور پلید لوگوں کو پاک کرتا ہے تو میرا نبی۔ خالق کائنات نے اپنے پیغمبر دے اوصاف بیان کیتے کہ میں ایسا پیغمبر بھیجیا ہے جہاں آیتاں دی تلاوت کرتا ہے، لوگاں دا تزکیہ نفس کرتا ہے، لوگاں کو کتاب و حکمت دی تعلیم دیتا ہے، اور گمراہاں کو ہدایت دی طرف لے آتا ہے۔ اتھوں تک آیت مجیدہ پڑھی بڑی گئی ہے، سنی بڑی گئی۔ تیسری آیت مجیدہ وچ وہ ذکر ہے جڑا اسی اج کرنا چاہتے ہیں، جڑا اج دا موضوع ہے ایک قرآن حکیم دی سورہ جمعہ دی تیسری آیت ہے۔ میں اس بندے تو حیران ہاں جڑا جمعہ بھی پڑھتا ہے تے ولایت تو واقف بھی نہیں، حیران اسے بھی مکتبہ فکر نال، اسے بھی مکتبہ فکر نال تعلق رکھتا ہے۔ ایک آیت مجیدہ قرآن پاک دی، میرا خیال ہے ان اگر دہرا لیے تو ذرا سارے واسطے آسانی ہو جائے۔ اے سورہ مبارکہ نساء دی ایک آیت ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، مت قریب جاؤ نماز کے۔ آیت نہیں، آیت آگے بھی ہے لا تقربوا الصلاۃ، مت قریب جاؤ نماز کے۔ آیت تے مکدی نہیں، جڑا ادھی ادھیاں آیتاں پڑھ کے اپنا مطلب کڈے وہ یزید ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ، مت قریب جاؤ نماز کے، وانتم سکارا، جب تم مست ہوتے ہو، جب تم بے ہوش ہوتے ہو، جب تمہیں ہوش ہی نہیں ہوتا میری نماز کے قریب نہ آیا کرو۔ جب تمہیں ہوش نہیں ہوتا تو میری نماز کے قریب نہ آنا، یہ بے ہوشوں کا کام نہیں، یہ بے ہوشوں کا کام نہیں، یہ ہوش والوں کا کام ہے۔ وہ جڑا امیر المومنین نے فرمایا نا کہ میں مومنوں کی نماز ہوں، یہ دا مطلب یہ نہیں کہ مومن صرف علی علی کرن تے نماز نہ پڑھن۔ وہ جڑا امیر المومنین نے فرمایا نا میں انا صلاۃ المومنین، میں مومنوں کی نماز ہوں، وہ دے واسطے بڑی اہم گل ہے جڑی میں کر رہا ہوں۔ یہ دا مطلب یہ نہیں کہ بندہ نماز دے ٹائم تے بھی حضرت علی دا اسم گرامی اٹھائے تو نماز ہو جائے گی۔ نماز نماز ہے، علی علی ٹھیک۔ جڑا آپ نے فرمایا میں مومنہ دی نماز ہاں، وہ خالق نے میں نماز کا ذکر پڑھیا تو مجھے یاد آیا، اللہ فرماتا ہے مت نزدیک جاؤ تم نماز کے جب تم بے ہوش ہوتے ہو، سکر میں ہوتے ہو، جب تم مست ہوتے ہو۔ یہ بے ہوشوں کا کام نہیں، نماز ہوش والوں کا کام ہے۔ تا مولا علی فرمایا میں مومنوں کی نماز ہوں، نماز بھی ہوش والوں کا کام ہے، ولایت بھی ہوش والوں کا کام ہے۔ مولا بانو جزائے خیر، مہربانی ہے۔ کدو نماز پڑھوں؟
مہربانی کرو نماز پڑھو حتی تعلموا ما تقولون، جب تمہیں علم ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، جب تمہیں علم ہو نا میں منہ سے کیا کہہ رہا ہوں تب نماز پڑھو۔ یہ مطلب ہے نشئی جنہوں بندے آدھے نشئی، وہ دی تعریف میں کرن لگا نشئی دی۔ نشئی کنوں نشئی انہوں آدھے جنہاں نشے جو ہے، نشے تو مراد مست ہوئے یعنی ہوش ہے چاہے نہ ہوئے۔ اللہ فرماندہ ہے جنہاں نماز پڑھے اور یہ نہ جانتا ہو کہ میں نماز میں کیا کہہ رہا ہوں، وہی نشئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مثال میں عرض کر دیں، نماز جو بندہ کھلو کے پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مجھے ان لوگوں کی راہ پہ قائم رکھ، لوگوں کی راہ پہ قائم رکھ جن پر تیرے انعام نازل ہوئے اور جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں۔ یہ مطلب ہوش والا بندہ ہوئے جڑا نماز پڑھتا جائے تو انہوں انعام والے یاد ہوں دے جائے۔ ہوش جو ہے یعنی اس وقت نماز پڑھو ما تقولوں جب تمہیں پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جڑا نماز پڑھتا ہے تے انعام والے تو واقف نہیں، کوئی نشئی ہے۔ جڑا نماز پڑھتا ہے تے انعام والے تو واقف نہیں، وہ نشئی ہے۔ وہ دے واسطے چرس پینا ضروری نہیں، وہ دے واسطے افیون کھانا ضروری نہیں، وہ دے واسطے کو وکھرا کم پوٹھی پینا ضروری نہیں۔ جیڑا مسکن ہوندے بے ہوش نو ہن میں جمعہ پڑھنے والے دوستاں کی عرض کر رہے ہیں جڑے باقاعدہ پڑھتے ہیں الحمدللہ وہ جانتے ہیں، جڑے کدی کدی پڑھتے ہیں وہ غور نال سنن، جڑے بالکل نہیں پڑھتے بہت توجہ نال سنن۔ ترے قسم دے لوگ بیٹھے ہیں جڑے باقاعدہ جمعہ پڑھتے ہیں وہ بھی موجود ہیں، جڑے کدی کدی پڑھتے ہیں وہ بھی موجود ہیں، جڑے کدی نہیں پڑھتے وہ بھی موجود ہیں۔ جڑے پڑھتے ہیں وہ توجہ کرن، جڑے تھوڑی تھوڑی پڑھتے ہیں کدی کدی نماز جمعہ وہ ذرا زیادہ توجہ کرن، جڑے بالکل نہیں پڑھتے وہ بہت توجہ کرن۔ میں سورہ جمعہ پڑھ رہا ہوں، جڑا بندہ جمعہ کھلوتا ہے وہ آیت پہ پڑھتا ہے نا ظلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، میں نشئی دسن لگا کون نے۔ اللہ فرماتا ہے وہ نبی میں نے بھیجا ہے جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وہ میں نے بھیجا ہے جو لوگوں کا تزکیہ نفس کرتا ہے، وہ میں نے بھیجا ہے جو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگے صرف ان لوگوں کو تعلیم نہیں دیتا جو سامنے ہیں، ان لوگوں کی ہدایت کا بندوبست نہیں کرتا جو سامنے ہیں۔ ہوں تیسری آیت غدیر دا موضوع پڑھ رہے ہیں، خالق فرماتا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور وہ بعد والے آخر والے جو نبی کے زمانے میں تھے ہی نہیں، جو انہوں نے نبی دیکھا ہی نہیں، جو آئیں گے ہی میرے نبی کے بعد آخرین منہم، ان بیٹھے ہوں کے آخر والے جو حضور کا زمانہ نہیں پا سکے، ان کی ہدایت بھی میرے نبی کے ذمہ ہے۔ میں پھر عرض کر دینا، میں دوبارہ عرض کر دینا، لما یلحقوا بہم، جو ملاقات نہیں کر سکے، جو ملحق نہیں ہو سکے نبی سے۔ بندے ذرا زیادہ پڑھ لکھے بیٹھے ہو تو میں کوشش کرنا اس پنجابی ان کدھر کدھر اردو استعمال کر کے تھوڑے تک گھر پہنچاواں۔ لما یلحقوا بہم، جو ملاقات نہیں کر سکے پیغمبر کے، جو حضور کا زمانہ نہیں پا سکے، ملحق نہیں ہو سکے، ان کی ہدایت بھی نبی کے ذمہ ہے۔ یہ مطلب قرآن دس رہا سورہ جمعہ ہے کہ نبی دی ذمہ داری صرف موجودہ لوگوں کی ہدایت نہیں۔ کیا بات ہے، موضوع سمجھیں، نبی پاک دی ذمہ داری یہ سورہ مبارکہ جمعہ ہے کہ جنہیں توڑے تو بعد قیامت تک آؤں گے انہوں دی ہدایت بھی توڑے ذمہ ہے، کیونکہ توڑے تے نبوت بھی ختم ہے، رسالت بھی ختم ہے۔ توڑے تے نبوت اور رسالت کا خاتمہ ہے، نہ کوئی نواں نبی آئے گا نہ کوئی نواں رسول آئے گا۔ اس کو بعد حضرات ضروری اعلان سنیے، نبی پہ نبوت ختم ہوتی ہے، ہدایت ختم نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے، مولا تعالیٰ جزا دے دے۔ حضور پر رسالت کا خاتمہ ہے، ہدایت کا خاتمہ نہیں۔ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، ہادی ہے۔ میرے نبی کے بعد رسول کوئی نہیں، ہادی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیغمبر کی ذمہ داری لگائی ہے کہ لما یلحقوا بہم، جو تجھ سے ملاقات نہیں نہ کر سکے ان کی ہدایت کا بندوبست بھی کر کے آنا۔ میرا مجمع میرے نال قرآن گواہ
بنا کے بولے جب اللہ نے ذمہ لگایا تھا تو نبی نے ذمہ داری نبھائی یا نہیں؟ بھائی نبھائی آخرا ہوئی بڑی پھیرا نبھائی. نبھانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی امت کو آوارہ چھوڑ کے نہیں گئے. بھائی نبی کی ذمہ داری تھی کہ بعد والے آنے والوں کی بندوبست کر کے ہدایت کا جانا. یہ مطلب ہے نبی اپنی ذمہ داری نبھائی. یہ مطلب ہے امت نو آوارہ چھڑ کے نہیں گئے. دوسرا اعلان کرا جی. اعلان مجلساں تاں کرنا کئی بندے مجلس نو بدعت سمجھتے ہیں تے اعلان بڑے غور نال سنتے ہیں پاویں بڑے گوشت دا ہوے خربوزاں دا ہوے جلیبیاں دا ہوے. حضرات ضروری اعلان سنیے. یوم غدیر پہ جوہر آباد میں سب سے چھوٹا ذاکر قرآن سامنے رکھ کے اعلان کرتا ہے کہ سورہ جمعہ کی 3 آیت کے مطابق حضور کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بعد امت کو بے سہارا نہ چھوڑے بلکہ کوئی ہاتھی دے کے جائے. اسی ذمہ داری کو ولایت کہتے ہیں. سبحان اللہ. بھائی بہت اچھا سنا. یہ ذمہ داری شکریہ کہ بڑی مہربانی نہایت مہربانی مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. جی مہربانی شکریہ کہ نبی نے ذمہ داری نبھائی ہے. علی میرے محترم سامعین لما یلحقوا بہم نو میں ذرا بچے نو سمجھا لوں. میں ٹیچر رہا 12 سال جڑے بچے بیٹھے ہیں سکول دے وہ جلدی سمجھ جائیں. 9 بجے تو لے کے تقریباً 3 بجے تک بچے ملحق رہندے نے ٹیچر نہ. یار بچے ملحق رہندے نے ٹیچر نہ الحاق رہندے. سکولہ تو سا لکھا بیکھیا ہوئے گا گورنمنٹ کے بورڈ سے الحاق شدہ سکول. مطلب ہے کہ اسی پرائیویٹ نہیں اسی گورنمنٹ کے بورڈ نال ملحق ہاں یعنی اسی نال ہاں بالکل جڑے ہیں. ٹیچر دے کول طالب علم 9 بجے آندا ہے تے 3 بجے تک ملحق رہے وہ نال اٹیچ رہے. چلو یہ کر لو اٹیچ رہے انہوں اندر ملحق ہونے. وہ 3 بجے چھٹی کرتا ہے ٹیچر گھٹ ہو جاتا طالب علم گھٹ ہو جاتا. وہ آخری پیریڈ وہ جڑا بہ کے اگلے سارے گھنٹے جننے گھنٹے اتنے رہے 6 گھنٹے اتنے رہے ملحق. باقی دے 18 گھنٹے وہ گھر گزارے گا. ٹیچر گھر نہیں ہوئے گا. ٹیچر دے نال میدان چ نہیں ہوئے گا. ٹیچر دے نال گلیاں چ نہیں ہوئے گا. وہ 18 گھنٹیاں نو محسوس کردیاں تے اپنے نال ملحق رکھنے واسطے وہ جڑا ٹیچر ہوم ورک دیندا نا کیا بات. وہ 18 گھنٹے ٹیچر بچے نو اپنے تو جدا نہیں ہون دینا چاہتا. وہ پھر جڑا ہوم ورک دینا نا انہوں آندے نے گھر دا کام یہ ملحق رکھنے واسطے تاکہ بچہ آوارہ نہ ہو جائے. چھٹیاں دا کام دیتا جاندہ چھٹی ہے جاؤ سویرے آؤ تے اینا کر کے ہونا ہے. ہنو نوجوان بولن پڑھے لکھے جدوں بچ اتوار دی چھٹی آ جاندی ہے کام کٹتا ہے کہ ودتا ہے. مہربانی جناب ودتا ہے. طالب علم وہ بولیا جڑا وڈیرا پہ ہوتا ہے. اے بچے بولو یار 2 چھٹیاں آ جان تو پھر زیادہ تے جے 3 مہینے دی چھٹیاں آ جان بہت زیادہ کام ہوتا ہے. وہ 3 مہینے چھٹیاں ہونی ہوں چونکہ الحاق 3 مہینے نہیں رہنا. جنہ عرصہ زیادہ ہوئے گا خلا دا اتنا زیادہ بندوبست ہوئے گا. لائق بچے ٹیچر اندر سردیاں چھٹیاں بھی ہوندیاں نے کام نہیں دینا. بڑے تنگ ہوندے نے منڈے جڑے نلائق ہوندے نے وہ کی آندے وہ آندے نے تانوں بڑی کام دی آخر آئی ہے کہ سارجی دی طبیعت اگے خراب ہے. مولا تعالیٰ جزائے خیر. سبحان اللہ جی بڑے قریب تو سن رہے. سارجی دی طبیعت خراب ہے رہن دیو. جے سارجی آکھنا پینسلاں کاپیاں لو تو میں بورڈ تے تانوں کچھ لکھ دیاں تاکہ تسی میرے بعد آوارہ نہ ہو جاؤ.
کہتے ہیں لکھا لو لکھا لو لکھا لو، تے گلائے کہتے ہیں کوئی نہیں لوڑ ہے، بستہ جو موجود ہے، ساریا کتاباں سارے کو موجود نے، سانوں کی لکھوان دی کیڑی لوڑ ہے۔ اسکولاں دے حالات آج بھی ہیں نے، چھٹیاں دے کم تے جدوں راضی ہوئے نے لائق ہوئے نے، چھٹیاں دے کم تے جدوں ناراض ہوئے نے نالائق ہوئے نے۔ وہ یا چھٹیاں دا کم ٹیچر دیندا ہے نا، ادوں منہ ویکھن والے ہوندے نے، لائقاں دے منہ کھلے ہوندے نے، لائقاں دے منہ کھلے ہوندے نے، سر جی اور لکھاؤ، سر جی اور لکھاؤ، سر جی اور لکھاؤ۔ جننے نالائق نے انہاں دے ایڈے ایڈے منہ بڑے ہوندے نے۔ جے دوویں قسم دے منہ تواڈے ذہن وچ آ گئے نے تے اے حال غدیر وچ ہویا۔ مولانا جزائے خیر تواڈے چہرے دس دے نے، تواڈے چہرے دس رہے ہیں کہ سارے لائق طالب علم، الحمدللہ سارے خوش بیٹھے۔ حضرات علی ولی اللہ ساڈی لڑائی واسطے نہیں آیا، علی ولی اللہ ساڈی آپس میں لڑائی واسطے نہیں آیا۔ میں جی میں سمجھا رہا ہاں بچیو، علی ولی اللہ چھٹیاں دا کام ہے۔ میرے سامنے قرآن ہے، ٹیچر مریا نہیں، چھٹیاں ہوئی ہیں جے۔ ٹیچر کل بھی زندہ سن، آج بھی زندہ نے، اسلام دے سکول ہے، چھٹیاں نے، چھٹیاں تو بعد سکول کھول دے نے، ہے نا، چھٹیاں تو بعد سکول کھول دے نے، تے کھلنا جے انتظار کرو مہدی آ رہے نے، سکول دوبارہ کھلے گا۔ سکول دوبارہ کھلے تو سب تو پہلے چھٹیاں دا کام ویکھیا جاندے، جڑے سکول نہیں گئے وہ آرام نال بہن، جڑے پرائمری وچ بھی گئے نے وہ جانتے نے جدوں سکول دوبارہ کھلتے نے، دوبارہ کھلتے نے، چھٹیاں دا کام سب تو پہلے ویکھیا جاندے۔ بسم اللہ اگلا نصاب پڑھان تو پہلے، نویاں کتاباں کھولن تو پہلے کی ٹیچر آندے نے کھڑے ہو جاؤ بھائی تے چھٹیاں دا کام وکھاؤ، کنے کنے کیتا ہے کنے کنے نہیں کیتا، جنہیں جنہیں کیتا ہوندہ ہے اس بار لکھے ہوندہ چھٹیوں کا کام، خوبصورت رجسٹر بنا کے تے وہ اگے اگے ہوندہ ہے، دیکھو سار دیکھو سار دیکھو سار، جنہیں جنہیں نہ کیتا ہوئے وہ کی اندر سار جی ساڑی بیبے مر گئی سی، سیلاب آ گیا سی، ساڑا کوٹھا رڑ گیا، سر جی ساڑی تے بچی کوئی شاہ نہیں، شکر ہے اسی بچ گئے، ساڑا رہا ہی کچھ نہیں۔ یہ دا مطلب بہانے وہ بنائے گا جڑا علی تو دور ہوئے گا، صدقہ جانا پھر اس کر رہے ہیں اٹھو جی بیٹھو، پھر سب تو پہلے چھٹیاں دا کم دیکھا جاتا، جنہیں کیتا ہوئے بخاندہ تو پھر وہی ہے نا، بولو یار جنہیں کیتا ہوئے بخاندہ ہوئے۔ حضرات جس طرح چھٹیاں ختم ہون تو بعد نصاب نواں پڑھان تو پہلے چھٹیاں دا کم ویکھیا جاندہ ہے، مہدی علیہ السلام آؤں دے اثار ولایت علی چنگ دے ہونے، بسم اللہ جڑا حضور چھٹیاں دا کم دے کے گئے نے وہ ولایت علی، مولا جانو جزائے خیر دے کنے کو نعرے مارو گے تے نعرے ہی مار دے رہو گے، یہ تے ایک ایک لمحے بعد رزلٹ آ رہے، ایک منٹ دو دو رزلٹ ہونے، مہربانی کر کے سبحان اللہ کبھی نعرہ بھی ضرور لاؤ مولا دا، لیکن بچ وقت ذرا تے میں نہیں آندا بھائی نعرے میں وقت ضائع ہوتا ہے کیونکہ بندے بڑے ہوتے ہیں، جی میں آکھا ذرا نعرے کٹ لاؤ تو کسی ویلے میں لنگ دیا کسی مومن پہ کے آکھنا ہے نعرے دے منکر تے لعنات،
تو میرا خیال ہے کہ یہو جی گل کا پرہیز کرنا چاہیے، دھیان رکھنا چاہیے، لیکن ایک گفتگو ذرا جناب تک پہنچے، نعرہ تیز نعرہ لگتا نہیں، یہ نکل جاتا ہے، ارادے نال نہیں، بندے دے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، جب خود نہ لگ جاتا ہے۔ انہاں دوستاں نوں سلام ہے میرے عزیزو۔ سب تو پہلے چھٹیاں دا کم ویکھیا جاتا ہے، چھٹیاں ہوئی ہیں نلائکاں بچیاں دی ایک عادت ہوندی ہے کہ چھٹیاں تو بعد جدوں سکول کھولتے ہیں کام کیتا نہیں ہوندا، انہوں نے پتہ ہوندا ٹیچر نے کام ویکھنا ہے، کوئی ٹیچر واسطے انڈے لے جاندا ہے، کوئی ٹیچر واسطے دیسی گھیو لے جاندا ہے، کوئی ٹیچر واسطے چھلیاں لے جاندا۔ ساڈیاں چھلیاں بڑیاں ہوئیاں سن تے سر جی ابو آندے سن ٹیچر نوں ملتے ہو، ساڈے ٹیچر ہو تسی، یہو جیاں شیواں کیوں دیندے؟ جہدے کول کم ہوے اودے کول کم ہوندا ہے، تے جس نلائق نے نہ کیتا ہوے او لالچ دیندا ہے کہ چھلیاں لائے گا، گنے لائے گا، دیسی گھیو لائے گا تے ممکن ہے کم ہی نہ ویکھے۔ تینوں میں ایک گل دساں، یہو جہاں نوں اللہ اپنے سکول وچ بھرتی نہیں کرتا۔ کوئی بندہ شک نہ کرے، میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے اعلان کر رہا ہوں، جو چھٹیوں کا کام دے کے گئے ہیں وہ بھی محمد تھے، جو آگے چیک کرے گا وہ بھی محمد ہے۔ وہ نبی تھے، یہ نبی نہیں، وہ رسول تھے، یہ رسول نہیں، محمد وہ بھی تھے، محمد یہ بھی ہیں۔ میرے عزیزو ایڈی محکم دلیل دیا، قیامت تک کوئی جواب نہ آئے۔ لوگ کہتے ہیں سارے محمد نے، سنتے آئمہ نے دسے ایسی سارے محمد ہیں، کہنے لگے پہلا بھی محمد تے آخری بھی محمد، تہاڈا ختم نبوت ہے، نعوذ باللہ کچا یقین ہے۔ وہ مہدی محمد ہے، نبی نہیں، امام مہدی محمد ہے، رسول نہیں۔ نبوت حضور پہ ختم ہے، رسالت آپ پہ ختم ہے۔ ہاں یہ بتا رہا ہوں وہ بھی محمد، یہ بھی محمد۔ پھر لوگ اندر برابری کر دے ہو کہ نہیں؟ لے بھئی رکھ قرآن تے ہاتھ، جتھے میں پہ دسنا اس میرٹ چ برابر نہ نکلے، اے قرآن دا اے پاسا، اے قرآن دا اے پاسا، اے بھی پاک، اے بھی پاک۔ ادھر بھی وضو کر کے ہاتھ لگتا ہے، ادھر بھی وضو کر کے ہاتھ لگتا ہے، کیونکہ اے دا حصہ ہے، اے دا حصہ ہے، اے دے وچوں ہے، اے دے وچوں ہے۔ اے دا مطلب ہے کلا ورقہ بھی ہوئے وہ بھی پاک ہے، کلی صورت بھی ہوئے وہ بھی پاک ہے، کلا کلا پارا ہو جاتے وہ بھی پاک ہے، کٹھے ہو جائے پھر بھی پاک لے، بکرے بکرے ہو جائے پھر بھی پاک لے، جتھے ایک کے ہو ایک پاک ہے، جتھے 5 لے ہو 5 پاک لے، جتھے 12 لے ہو 12 پاک لے، جتھے 14 لے ہو 14 پاک لے۔ دلیل کا جواب ہے تو دے، پہلا بھی محمد کام دے کے جانے والا، چیک کرنے والا بھی محمد۔ دلیل دیا جی، دلیل دیا۔ جب پہلے نے نماز پڑھائی تھی عیسیٰ اس کے بھی پیچھے تھا، جب آخری نماز پڑھائے گا عیسیٰ اس کے بھی پیچھے تھا۔ مولا تو انہوں جزا دے، لجبال تو انہوں جزا خیر دے، میں دلیل کی تھی۔ سب تو پہلا برائت چیک ہو گئی کہ اس تکبیر تو بعد اسا پوری دنیا چ اعلان کیتا ہے اذان نہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسا اعلان کیتا اشہد ان محمد رسول اللہ، اسا نال فورن اعلان کیتا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ اسمبلی چ رولا پہ گیا ختم النبوت لکھو ہر جگہ خاتم النبیین، خاتم النبیین لکھو، اس واسطے کوئی نواں نبی نہ پیدا ہو جائے تے جے ایویں کچھ اٹھا نبی بن جائے تے کدھرے بچے نہ مر جائیں، یہ تیریاں بچیاں نوں خطرہ ہے۔ اللہ معافی
دے سارے بچوں میں خطرہ ہے کیونکہ اصا جتھے بچہ بیٹھا ہے نا اصا سب تو چھوٹیاں بھی دس چھڑیا بیٹا جی نبوت تے رسالت کے شیعہ مذہب نے تالا لایا نا کوئی لا نہیں سکتا لوگ آتے ہیں اگلے علیہ السلام نہ لکھو اگلے نبی تو بعد کسی کو علیہ السلام نہ لکھو ایسا نبوت کا شک پہ جانا وہ پرویز اللہ صاحب نے سارے بندے جا کے ملے نے انہاں ماں تو انہاں آکھیا سر تو ہمیں کسے دسیا ہے کہ نبی پاک تو بعد علیہ السلام کوئی نہیں انہاں آکھیا یہی دسیا کہ نبی پاک تو بعد علیہ السلام کوئی نہیں سارے علماء نے دسیا ہے کہ جنہاں تو ہمیں آکھیا نا نبی تو پاک تو بعد علیہ السلام کوئی نہیں انہاں کول کوئی نہیں جنہاں تو ہمیں دسیا نا کہ حضور تو بعد علیہ السلام کوئی نہیں دراصل انہاں کول کوئی نہیں ساڈے کول ہے نہیں ساڈے کول ہے نے جنہ تے درود بھی ہے تے جنہ تے سلام بھی میرے عزیز دوستو ختم نبوت دے خطرے تو انہاں علیہ السلام دا انکار کر دیتا ہے ویسے ایک گل تمہیں دسی ہے ساڑیاں بچیاں بھی خطرہ کوئی نہیں سانوں بھی خطرہ کوئی نہیں پہلی گل تو میں دعوے نال کر رہا ہوں کہ پیغمبر اعظم تو بغیر بعد پیغمبر اعظم تو بعد آج دی اس جوہر آباد دی آج دے دن دی تاریخ تک جنہیں جھوٹے نبوت دے دعوے دار نکلے نے انہاں چ علی ولی اللہ پڑھنا کوئی کیا بات ہے جناب میں دعویٰ کیتا ہے بہت شکریہ کہ اللہ میں جتنے جھوٹے نبوت کے دعوے دار گزرے نے یا گزریاں نے انہوں نے چلی ولی اللہ پڑھنے والا کوئی نہیں ساڑھے بچیاں نو خطرہ کوئی نہیں ایسا بچیاں نو اتھے بٹھا کے دستا پتر جنہوں تو ساکھنے نا محمد رسول اللہ تے فوراً بعد کہہ دینا علی ولی اللہ کا مطلب سن لو علی ولی اللہ کا مطلب یہ ہے علی نہ اللہ ہے نہ رسول ہے بلکہ علی بلکہ اللہ علی اللہ کا ولی ہے علی اللہ کے ولی ہیں اساں جدوں بچیاں نو آکھیا محمد رسول اللہ پڑھو تے کیا آکھو علی ولی اللہ علی ولی اللہ تالا ختم نبوت تے ختم نبوت تے تالا مار کے اسا چابی گوا چھڑیے ختم نبوت تے تالا علیون ساڈا بیٹا حضرت علی نو مشکل کشا مند ہے حاجت روا مند ہے امام مند ہے خلیفہ بلا فصل مند ہے مظہر العجائب مند ہے انہاں کچھ منن تو بعد آندا علی ولی اللہ ضمانت دے کے بچہ لے جا اوتھے کھڑ کے زور لا کہ حضرت علی نبی نے وہ آگے گا چاچا اجنا کر علی نبی نہیں علی ولی نے یہ دا مطلب ہے سانو خطرہ اس واسطے نہیں جیڑے بچے نبی تو بعد علی نو نبی نہیں من دے اور کسے اور نو بھی نبی جی مولا تو انہوں جزائے خیر دینا بہت شکریہ وہ جنہیں کم نہ کیتا ہوئے وہ انڈے لے کے ہوندے ماسٹرہ دے کپڑے لے کے ہوندے وہ دیسی کے ہو لے کے ہوندے لو سر جی وہ سر جی جڑے نیک ہوندے نے وہ کی ہوندے وہ آندے نے بھی پہلے کام بکھاؤ بعد چ ویکھاں وہ کام والا کام ویکھ کے آندے ہاں جی تسی دسو وہ آندے نے سر جی چھلیاں نے کوئی آندہ سر جی کوڑے کوئی آندہ سر جی اے دیسی کے ہوئے اے لے لو وصول کرنا ہوندہ انہوں اتھے ترو چھٹیاں دا کام کیتا جی چھٹیاں دا کام کیتا جی نہیں جی وہ آگے گا چکو 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 انہوں لالچ دے دے چکو تو کن پھڑ چکو تو کن پھڑ میں کام پہ دینا تسی میں لالچ پہ دے میں کام پہ پوچھنا میں لالچ پہ دے جی میں لالچ دین والے بچے مختلف شہمہ رکھ کے آکھن گے نا اے ویکھو جی اے ویکھو جی اے ویکھو جی تے کام کوئی نہ وہ آگے گا ساریاں شہمہ چکو تے ایتھے کام رکھو ٹھیک ہے تے اتھے کن پھڑو جیڑا ولایت نو چھڑ کے کدی روزہ بکھائے کدی حج بکھائے کدی جا کے میں اس پیر دا مرید ہوں مدیا کر کے سب کچھ چوک دے ایتھے کن پھڑ مولا کائنات انہوں جزا دے
پڑھ لیے جو موڈ ہے تھے عزیزاں نے گرامی قدر نبی اپنی ذمہ داری نبھائی ہے کہ نہیں؟ چھٹیاں دا کم دے کے گئے کہ نہیں؟ چھٹیاں دا کم دے کے گئے نے پنچراں دی دکان ہوئے نا کسے بچے دی انہیں روٹی کھان گھر جانا ہوئے پنچراں دی دکان چ کنا کو سامان ہوندا ہے جی 5-7 لاکھ دا ایک سلوشن دی ڈبی ایک اور رگڑن والی ایک اور ٹائر پٹن والی وہ بھی جاپان جو نہیں آتی ایکسل چت کے بنائی ہوتی 2-3 شہواں تے ایک پمپ تو اس گھر جانا ہونا روٹی کھان وہ دوست نو آندا یار دکان دا دھیان رکھی میں روٹی کھاواں اللہ دے بندے ایڈا کو دکاندار دکان آوارہ نہیں چھڑدا محمد ساری امت آوارہ کیوں چھڑدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکریہ جناب میرے سرکار چھٹیاں دا کم دے کے گئے نے سرکار ہدایت دا بندوبست کر کے گئے نبی تو بعد نبوت کوئی نہیں نبی تو بعد رسالت بھی کوئی نہیں نبی تو بعد 3 عہدے نے انہیں 3 عہدیاں تے گفتگو تے نہیں مختلف کر سکتا ایک تے کراں گا ایک عہدہ نبی تو بعد خلافت ہے ایک عہدہ حضور تو بعد ہدایت واسطے امامت ہے تیسرا عہدہ ہدایت دا ولایت ہے ایک باری پھر غور کر لو حضور تو بعد نبی کوئی نہیں خلیفے ہے نہیں جورا بعد خلیفے شریفے کوئی نہیں ہوتے کوئی نہیں چلو کم کا وہ یار خلیفے کیوں نہیں بہادموں کی تو بڑی دن بدن اگر خلیفہ کوئی نہیں قرآن کے ہاتھ رکھ کے آکھا جے من جاؤ تے حضرات نبی 4 خلیفے چھوڑ کے نہیں گیا 12 چھوڑ کے گیا ہے کیوں نہیں خلیفے نبی تو بعد خلفاء بھی موجود نے ائمہ امام بھی موجود نے اور اولیاء ولی بھی موجود نے ہر مذہب وچ موجود نے اہل سنت وچ نبی تو بعد خلیفہ کوئی نہیں ہے نہیں بولو ہے نہیں 4 مشہور خلیفے نے اہل حدیث وچ کوئی نہیں ہے نہیں اہل سنت وچ امام کوئی نہیں ہے نہیں اہل سنت وچ ولی کوئی نہیں ہے نہیں اہل حدیث وچ امام کوئی نہیں ہے نہیں ولی کوئی نہیں ہے نہیں اہل حدیث وچ بھی ولی ہے نہیں میں کہ اہل حدیث نو پوچھیا کہ تسی ولایت منکر ہو سکے نہیں میں لوگ تانوں آندے نے تسی منکر ہو او مینوں آندا لوگ تے تانوں کافر بھی آندے نے اور لوگ تانوں کافر آندے تسی کافر ہو گئے میں کہ نہیں تو سارے لوگ سن منکر پیا کھن اسی ولایت نوں مننے پر انہاں نہیں مندے جنہاں تسی من تسی سنی شیعہ جیڑی مرضی قبر تے کپڑا پا لے کھڑو جا اللہ دا ولی ہے اللہ دا ولی اسی نہیں مانتے میں ہاں یار کرم کیوں میں تسی کینوں مانتے ہو سکیا ہم عالم دین کو اللہ کا ولی مانتے ہم عالم دین کو اللہ کا ولی مانتے پان لینا میں دسو توجہ ہے جناب انہاں کہ ہم عالم دین کو آج ہسنا بھی عبادت ہے معصوم فرماتے ہیں مزاح المومنین عبادت مومنوں کا آپس میں مزاح بھی عبادت ہے بہت شکریہ جناب انہوں نے گھر میں نکل گئی تگلی گل کری میں پھر کی کرنا ہاں اہل حدیث کیا پہ ساڑھے بچ بھی ولی ہے لیکن اسی تواڈیاں کو ولی نہیں مانتے وہ ساڑھی مجھ مار چھڑی ہے اللہ دا ولی ہے وہ ساڑھے کتے نے خرگ پا چھڑی ہے اللہ دا ولی ساڑھی مجھ پھر کچھ 2 دن لگ پئی اللہ دے ولی پھوک مارے وہ سکا سی یہو جان نہیں مانتے میں تسی کیوں مانتے انہوں نے کہا ہم اہل حدیثوں میں عالم دین اللہ کا ولی ہوتا ہے میں کیا مثلا وہ سکا مثلا حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کچھ بندے قرآن نال منسلک ہیں جڑے قرآن دی تفسیر پڑھتے ہو اشرف علی تھانوی بڑے بڑے انہوں نے محدث نے بہت بڑے انہوں نے مفسر قرآن انہوں نے کیا مثلا میں چھوٹے بڑے تھوڑے جی ولی ہوتے ہیں کہ ایک جہاں ہوتے ہیں ہو سکا نہیں جو چھوٹا عالم ہے وہ چھوٹا ولی چھوٹی مسجد دا عالم چھوٹا ولی تو بڑی مسجد دا عالم بڑا ولی اس طرح ہوتا ہے جتنا کوئی بڑا عالم ہے اتنا بڑا ولی میں کہا اچھا یہ گل تھوڑا میرٹ ہے ہو سکا ساڈا میرٹ ہے جتنا کوئی بڑا صاحب علم ہے اتنا وہ بڑا ولی ہے میں کہا جی تھوڑا میرٹ ٹھیک ہے نا
تے اساں ٹھیک علی ولی اللہ پڑھے ہوئے ہوئے مولا بھائی کم جزائے خیر دے اس واسطے کہ پیغمبر کے بعد علی سے بڑا عالم ہے ہی بھائی کیا بات کیا بات اچھا جی ہر مذہب کے خلیفے ہیں نے لیکن کمال یہ نہیں کہ ہر مذہب ساڑھے تو علاوہ خلیفے بکھرے نے امام بکھرے نے ولی بکھرے نے چند بندے بولتے ہیں وجہ کی میں بیانہ ہر مذہب ساڑھے تو علاوہ ولی بکھرے نے خلیفے بکھرے نے امام بکھرے یا کسی اہل سنت دوست نے پوچھو کہ حضرت امام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ واقعہ گا اللہ دیا بندیا وہ امام نہیں وہ خلیفہ نے ہے نا تجربہ بندہ کہ خلیفہ امام اعظم نے فرمایا وہ کہے گا بے وقوفہ وہ خلیفہ نہیں وہ امام نے یہ مطلب ہے ہر مذہب کے خلیفے اور نے امام اور نے ولی خلیفہ چار نے مشہور امام چار نے مشہور تے ولی داتا صاحب سلطان العارفین نظام الدین اولیاء بری امام وغیرہ اے ولی نے ہر مذہب ولی ہو رہے امام ہو رہے خلیفہ ہو رہے آج کل سٹوراں تو ہر شے مل جاندی ہے پہلے کپڑے دی دکان بکھری ہوندی سی برتناں دی بکھری ہوندی سی میک اپ دی بکھری ہوندی سی گوشت دی بکھری ہوندی سی آج کل بڑے سٹوراں چلے جاؤ تسی سب اے سی لگا ہے گوشت بھی اتھوں ملے گا سبحان کریم وغیرہ بھی اتھوں ملے گی کپڑا بھی اتھوں ملے گا برتن بھی لوگ اتھوں ملیں گے پھر پرانے بزرگ جدو ایڈی بڑی دکان تو ہر شے ملتی ہے تو وہ کی آندے نے میری سیالکوٹی پنجابی ہے اینو سمجھنا وہ آندے نے یار ایڈی بڑی دکان بلے بلے انہاں تے کھجل خرابی مکا چھڑی ہے ایک کھجل خرابی سمجھ گیا کہ سانو اس دکان نے کھجل نہیں ہونے دیتا ایکو تھاؤں یار شے مل گئی ہے اللہ تیرا شکر ہے تو شیعہ نو کھجل نہیں ہونے دیتا کیا بات ہے مولا کائنات وانو آباد رکھے پوری دنیا دے لیا ہے پوری دنیا دے مذاہب وچ ولایت کدھروں ملتی ہے امامت کدھروں ملتی ہے خلافت کدھروں ملتی ہے جڑا خلیفہ ہے وہ امام نہیں جڑا امام ہے وہ ولی نہیں ولی ہوندا ہے اللہ دا خلیفہ ہوندا ہے رسول دا امام ہوندا ہے امت دا بولو یار بولو میرے نام ولی کدھر اللہ دا خلیفہ کدھر رسول دا امام کدھر امت دا ولی بکرے نے خلیفے بکرے نے امام بکرے نے حضرات ساری کھجل خرابی اللہ نے انج مکائی ہے پیغمبر تو بعد جڑے 12 اللہ دے ولی نے اوہی محمد دے خلیفے نے اوہی 12 ساڈے امام نے سبحان اللہ انہاں جو پہلے خلیفہ رسول دا نام علی ہے ساڑھے پہلے امام دا نام علی ہے اللہ دے نبی تو بعد پہلے ولی دا نام علی یہ دا مطلب ہے نبی سانو غدیر چھ ایک کی دے گئے نے ولی بھی انہوں مننا جے خلیفہ بھی انہوں مننا جے امام بھی انہوں مننا جے اگر میں تریوے گلنا قرآن چو ثابت کرنے شروع کرا تو غدیر چاؤن واسطے گھنٹہ اور چاہیے میں تو کو پڑھ گیا 40 منٹ ہوں میں صرف ایک تے بحث کرنا ایک جملہ کہہ کے حضرات کیوں سوچتے ہو کہ نبی تو بعد امت دا رہنما کون ہے میں ایک پڑتال واسطے کلیہ دینا قرآن چو خلافت پڑھ لو تے دیکھو نبی تو بعد خلیفہ کنوں ہونا چاہیے قرآن چو امامت پڑھ لو تے دنیا سوچے حضور تو بعد امام کنوں ہونا چاہیے قرآن جو بندے ولایت پڑھ لیں تو کیا بات ہے قرآن جو ولایت تریوے شاہ قرآن چ موجود ہیں خلافت بھی قرآن چ موجود ہے امامت بھی موجود ہے ولایت بھی موجود ہے یہ ہویا غبارہ پھٹیا وہ یارہ میرے دھیان کرو ایک غدیر ہے بڑے پھٹنے ہیں
ہاں یار توجہ میری تو رکھو مہربانی، میں زیادہ تھوڑا وقت آنا ہوں. سب تو پہلا ایک قائد خلافت تے پڑھنا، ایک امامت تے پڑھنا، ایک ولایت تے پڑھنا، تو پھر دساں گا ہر تھان تے میرا پیر علی پھرتا ہوں میں صدقے جا. خلافت کی آیت پڑھ رہے ہیں. پہلی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. جب تیرے رب نے کہا ملائکہ سے میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، حالانکہ آدم نبی بھی سان لیکن اللہ نے خلافت کا اعلان کیتا ہے. آدم رسول سان لیکن اللہ نے خلافت کا اعلان کیتا ہے. میں گردن کٹا دے گا جی اللہ فرمایا ہوئے فرشتے ہو تیار ہو جو میں ایک نبی بنا لانا یا میں رسول بنان لگا. کی بنان لگا؟ فی الارض خلیفہ. حیران ہوئے تسی، آدم نبی نہیں سن، یہ بھی اللہ کہہ سکتے سن میں نبی بنان لگا. آدم رسول نہیں سن، اللہ کہہ سکتے سن میں رسول. واہ مولا تیری حکمتہ تو صدقے. اللہ فرمایا میں ہادی پہ بنانا پہلا، میں ہادی پہ بنانا پہلا. مینو پتہ ہے جدو نبوت ختم ہونی ہے روڑا نبوت تے نہیں پہنا خلافت تے پہنا. صدقے سبحان اللہ مہربانی. لو جناب علی ہوں سربالا بھی نال پہ نعرے مارنا. ایک دولہا ہوں سی نا ایک نال شہبالا ہوں سی، دوے رل کے پہ مار دیں ہوں تو جواب چنگی طرح. لو جناب علی اللہ نے کی فرمایا میں کی بنان لگا؟ خلیفہ. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. سارے کہنے لگے رہن دے نہ بنا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اسی تیری تسبیح کریں گے رہن دے. اللہ فرمایا اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. میں جاننا یا تسی جانتے ہو؟ وہ کوئی علم ہے تو اٹھے کون؟ کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا. ہمیں تو کوئی علم ہے ہی نہیں، تیری ذات پاک ہے، تو سبحان ہے ہمیں کوئی علم نہیں، تو سبحان ہے ہمیں کوئی علم نہیں. اللہ فرمایا جب علم نہ ہو خلافت میں مشورے نہیں دیے جاتے. صدقہ جانا سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا سامنے کھلو جاؤ. آدم نے بنا کے اللہ فرمایا ہاں بھائی سامنے آ جاؤ. جنہیں جنہیں کیسی نہ بنا انہوں نے کہا معافی دے دیو اسی تے گل ہی کی سی. اللہ فرمایا میں گل کر کے جان نہیں دیتا بندے نو. ایتھے کھلو کے سامنے دسو جو میں سوال کرنا جواب دیو. میں پوچھنا تسی دسو. میں خلافت کا معیار پہ پڑھنا. میں پوچھنا دسو جو پوچھنا. انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا. تیری ذات سبحان ہے سانو کوئی پتہ نہیں، سانو کسے شے دا علم نہیں. اللہ فرمایا قال یا آدم انبئوہم باسمائہم. آدم ان کے نام بتا. جو اللہ پوچھتا گیا آدم بتاتے گئے، پوچھتا گیا آدم بتاتے گئے. یہ تے قرآن دے پہلے صفحے نے اتھوں تک بھی تو قرآن نہیں پڑھیا. اور جنہیں پہلا پارا بھی شروع کیتا ہوئے نال ہی آ جاندہ. 3 نمبر آئے تھے سورہ بقرہ دی. ایک برکہ پیچھے میں کہا ایک اگے میں دو ہی تے سارے برکے نے. تو اتھوں تک بھی قرآن نہیں پڑھیا. خالق نے فرمایا میں نے کہا بتاؤ جو میں پوچھتا ہوں. انہوں نے کہا سی کچھ دسن جوگے نہیں. آدم تو دس. قرآن تے میرے ہاتھ نے جو اللہ پوچھ دے گئے آدم دس دے گئے. اجے قرآن تے میرے ہاتھ نے. حضرات ضروری اعلان سنیے، قرآن میں خلیفہ پوچھنے والے کو نہیں کہتے، بتانے والے کو کہتے. واہ 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 جوہر بات. قرآن میں خلیفہ پوچھنے والے کو نہیں کہتے، بتانے والے کو کہتے ہیں. جو مسئلے پوچھے وہ خلیفہ نہیں، جو مسائل کا حل بتائے وہ خلیفہ ہے. معیار خلافت یہ ہے کہ جسے اللہ خلافت دے. حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے خلافت دی تھی. میرے ہر کچھ بندے چاہتے ہیں بچوں ہیں میں
باقی آدم بھی رضی اللہ سن کے چپ کر گئے تو جنی مرضی گرمی پہ تمہیں کی آپ بندے کچھ بولے نے جنہیں آخیا مولوی سال ہے آدم رضی اللہ نہیں آدم علیہ السلام نے ایتھے پھر جملہ بنتا ہے تو میں پڑھا شاہ جی بالکل ٹھیک ٹائم تے تشریف لے آئے تے سلوات پڑھو گے کسانے مولا کائنات دے قصیدے اگے بھی سن رہا سو تے میرے کو بھی جے سن رہی ہو میں قصیدہ ہی پہ پڑھنا تے پھر قصیدے الحمدللہ یہ دو چیزاں دی میرے سے کمی ہے وہ نہ اضافہ ہے پہلی گل تے جنہی انہوں دی آواز ہے میری آواز ہی تو دوسری سب تو بڑی کمزوری اے سید نے میں غیر سید میرے تے صدقہ حلال ہے تسی مٹھے بولے ہو میں منگن نہیں لگا صدقہ مسئلہ بندہ سکتا تو میرے تے صدقہ حلال ہے انہاں تے صدقہ حرام ہے ایمان نال دس کل سید اولاد علی نے کل سید اولاد علی نے جدو اسی انہاں دے برابر نہیں او انہاں دے برابر نہیں سبحان اللہ جی کیا بات تینوں ہاتھ نہ کرا جی نہ کرا تو جو ہے جی میں کیا میں تر کرا ایک تھوڑا مجلس پڑھنا ہے کہ محمد بچوں اٹھیا اور اس آخیا منکر تے لانت میں انگلی تے پرا رکھ تو جو ہے خلیفہ جسے اللہ بنائے میں کہا کہ حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ ہو شاہ جی دے ہوندے بندے کی آکھے علیہ السلام یہ دا مطلب ہے ہون ٹھنڈ پئی ہے جنہوں اللہ خلیفہ بنائے نا وہ رضی اللہ نہیں ہوندا حضرت آدم کو اللہ خلیفہ بنایا کہ آدم علیہ السلام نے حضرت آدم نے کوئی مسئلہ پوچھے نے کہ دسے نے نا یہ دا مطلب پوچھنے والا خلیفہ نہیں ہوتا بتانے والا خلیفہ ہوتا ہے جنہوں بلا فصل دا غصہ ہے نا کہ شیعہ حضرت علی بلا فصل کی ہوا دنے چھڑ دنے لڑائی نہ کریں کلاشن کوف نہ چکی بم دھماکہ نہ کریں کافر نہ کی ہتھے ہی نہ پائیں ایک کوئی طریقے دلیل نہ منوا دلیل نہ منوا اسی علی علیہ السلام نو خلاف بلا فصل چھڑ کے جنہوں تو آنا نا او دی تحلیس تے میں سر رکھنا تو خدا دا واسطہ ہی دس خلیفہ بتانے والا ہوتا ہے پوچھنے والا نہیں ہوتا اسا بوٹی پی کے علی نو بلا فصل نہیں منیا کائنات رسول تو علاوہ وہ بندہ دس جنہیں کو علی مسئلہ پوچھے ہوئے صدقہ جانا جی مولا بندہ رکھ اے ہے معیار خلافت ایک آیت امامت واسطے پڑھ اے سورہ مبارکہ آراف دی آیت اللہ فرماندہ وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي حضرت موسیٰ نے کوطور پہ جاتے ہوئے ہارون سے کہا تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے تو میری قوم میں ہارون نو کہنے تو حضرت ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کہنے یہ دا مطلب موسیٰ دا خلیفہ علیہ السلام موسیٰ دا خلیفہ علیہ السلام شاباش مسلمان تیرے جمن تے علیہ السلام دا خلیفہ علیہ السلام تے صلی اللہ دا خلیفہ رضی اللہ علیہ السلام فرمایا میں ہارون تینوں بنا کے جا رہے ہیں میرے کو شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ ہے اور ہاں سائٹ شاہ عبد القادر محدث دلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ تفسیر کی تھی وہ تفسیر سنو ایک جملہ ہو یہ فرماندے ہوں دھیان نہ سنو گے لفظ لفظ قرآن میں ہاتھ تاں پڑھ لے سائٹوں کا پڑھنا تو قرآن ہاتھ چوکے تو بندے گلہ مان جاندے کہ وہ قرآن چوک گیا ہے وہ قرآن چوک
میں تیرے سامنے قرآن چوک کے کھڑا. وہ فرماتے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ کی امت میں امام تھے. بھائی کیا بات ہے بڑی کی نسل. حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ کی امت کے امام تھے. امام تھے. میں مکیوں کتاب خریدی ہے، منگوائی نہیں، آپ جا کے خریدی. عربی کتاب ہے، عربی بندے نے لکھی. سعودی عرب جو کتاب وکدی نہیں جدے شیعت لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ نبی نے فرمایا یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. یہ مطلب طے ہو گیا اگر موسیٰ کی امت میں ہارون اور اس کے بیٹوں کے علاوہ امام کوئی نہیں تو نبی کی امت میں علی اور اس کے بیٹوں کے علاوہ خلیفہ بھی میرا پیر علی فبد ہے، امام بھی میرا پیر علی فبد ہے. ہوں بلاج پڑھیے. ہوں میں تفصیل ابھی نہیں کر سکتا، آیت مجیدہ پڑھ دیں. انما ولیکم اللہ والرسولہ دہراؤ نال والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. لوگوں ایک تمہارا اللہ ولی ہے، پھر دوسرا تمہارا رسول ولی ہے، اور تیسرے وہ لوگ تمہارے ولی ہیں جو نماز بھی پڑھتے جاتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں. کتاب کا نام ہے الامام علی ابن ابی طالب. عربی دی کتاب ہے، سعودی نے جو خریدی ہے میرے گھر موجود ہے. کتاب نہیں دے سکتا، واٹس ایپ تے تصویر بھیج سکنا، واٹس ایپ تے تصویر بھیج سکنا. وہ فرماندے نے یہ آیت ولایت کی اس وقت نازل ہوئی جب حضرت علی نے رکوع کی حالت میں انگوٹھی صدقے میں صدقے جانا. یہ مطلب شان نزول دے مطابق اللہ بھی ولی ہے، مصطفیٰ بھی ولی ہے، تے تیسرے براہ راست تنزیلاً حضرت علی بھی اللہ دے ولی نے. ہن ولی کنوں آندے نے یہ تے توجہ رکھنی ہے. تے میں تہاڈے کول اجازت لینے لگا، میں 6 منٹ اور پڑھنا جی، 6 منٹ ہی میرے کو ٹائم باقی. ولی دے معنی پڑھن لگا زبانی. آیتاں آکھو گے تے کر دیاں گا، ہن آیتاں دا ٹائم جلدی جلدی میں نے پڑھن لگا. میرے کول 12 معنی لکھے نے ولایت دے، 12 معنی لکھے نے ولی دے. 12 ہی قبول کرو اج، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. 12 میں کٹ کے رکھے نے الحمدللہ قرآن و حدیث. کسی اہل حدیث نو بکھاؤ گے منے گا، اہل سنت نو بکھاؤ گے عالم نو تے منے گا. عالم ہونا چاہیے، جلالی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نام منے ہوں جلالی. میرے عزیز دوستو ولی دا معنی گنو تو مینوں اجازت دیو. ولی دا پہلا معنی سوال لینا ہے، سوال. ولی دا پہلا معنی کیتا ہے قرآن کے لوگوں نے دوست. ولی دا معنی دوست. ولی دا معنی دوست اس واسطے کیتا ہے کہ دوست تیرا ہلکا پھلکا ہے، لائٹ جو ہے. من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے. اللہ حکیم ہے، وہ جانتے ہیں سی بندے دا ترجمہ یار کرنا. یار دوست نو پنجابی چ یار آندے نے. اسے واسطے اللہ آکھے انما ولیکم اللہ، میں تہاڈا ولی ہاں. آکھو میں تہاڈا یار ہاں. صدقے جاواں. اور سب تو پہلا ولی کون ہے؟ اور ولی دا میرا دوست کرنا ہے. اللہ نو آکھو تو ساڈا دوست ہے، اللہ ساڈا یار ہے. یاراں نو روز بندے انکار کردے نے. یاراں دا یارا چاہ نہ پیے اوندا چھڑ پراں، اوندا شکنجی پی لئیے اوندا چھڑ پراں، نہ نائیے پر چھڑ پراں. تے لوگ کہندا یارا ٹھیک ہے جویں تو آنا اونج کر لینے.
جے اللہ نال کوئی یاری ہے تے اللہ آندا نماز پڑھ انہوں آگ چھڑ پڑا سخت گل نہ ہو جائے اللہ آندا بہن نال نکاح نہیں ہوندا انہوں آگ کا چھڑ پڑا حضرات خبردار ہو جاؤ جس کی اطاعت واجب ہو اس سے یاری نہیں ہو سکتی اللہ یار نہیں ولی باقی تو 11 معنی سنو مددگار سواد نہیں پیا مولا نو ولی بنا کے گیا نہیں کہ جس کا میں ولی اس کا علی ولی اسے واسطے کٹھے ہوئے ہیں اسے واسطے کٹھے ہوئے جس کا میں ولی اس کا علی ولی جس کا میں مولا جی تسی مولا نو آکھو یہ ولی نہیں ہے میں نے تو خدا دا نا جی تسی عربی دی کسے کتاب چوں میم دی پٹی چوں میم دی پٹی چوں لبو ہاں کدھر مولا لب دے کوئی نہ یہ واؤ دی پٹی جو لبے گا میم دی پٹی جو نہیں لبے گا میم دی پٹی کھولو گے عربی کتب دی تو مولا نہیں ملے گا واؤ دی کھولو گے نا کہتا مادہ ولی مولا دا اصل مادہ ولی اس واسطے مولا کرنا ہوگا تو پہلا ولی کرنی تھی ایک کی گل ہے جدا میں ولی ہاں خدا علی ولی جدا میں مولا خدا علی تے حالت رکوع زکات ہے کہ میرے مولا ثابت ہو گیا ولی مانے سن لو ولی دا پہلا معنی مددگار علی دی مدد تے شک نہ کریں او ولی کیا بات ہے پہلا معنی میں پڑھیا ہے میں تو ہی نال نال مزہ لگو تو پھر سواد جلیبیاں نال نال نکل دیا ہوں تے سواد ہونا اوہ کر دیا پہیاں ہوں تے سواد نہیں ہوتا مان جو یہ کہ تازیاں ہے اچھی بات کی تھی تازہ تازہ سواد لاؤ تاکہ میں جاز رہا ہوں تو سا آپ سواد لینا ہے جے ولی دا معنی مددگار ہے تے پھر علی ساڈا ولی دا معنی سرپرست ولی دا معنی حاکم ولی دا معنی مالک ولی دا معنی نگہبان ولی دا معنی ذمہ دار ولی دا معنی با اختیار ولی دا معنی وارث ولی دا معنی مایوسی کو ختم کرنے والا سورہ حدید دی آیت نمبر 15 جو ولی دا معنی ٹھکانہ ولی دا معنی ٹھکانہ اس کا مطلب ہے جس کا کوئی ولی نہیں اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں اے دیکھو جی غدیر دیکھو نبی ایتھے ہاتھ بلند کر دے میرے مولا دے نبی نے فرمایا میں مولا جدا ہوگا یہ مولا ہے نبی فرمایا میرے تو بعد توڑا مددگار بھی علی ہے سرپرست بھی علی ہے حاکم علی ہے مالک علی ہے نگہبان علی ہے ذمہ دار علی ہے با اختیار علی ہے توڑا وارث علی ہے مایوسیاں ختم کرنے والا علی ہے تے میرے تو بعد توڑا ٹھکانہ علی غدیر تھی مبارک ہے میں کیا مبارک ہے وقت موقع شاہ جی کو 3 منٹ مانے 3 ہو گیا ٹائم میں گھنٹہ پڑھ لیا میں تو انہوں مبارک دیتی ہے 1500 سال تقریباً بعد میں قرآن رکھ کے وہ مبارک پڑھن لگا جنہیں پہلے بندے دیتی جدو حضور نے ہاتھ حیدر کرار دا بلند کی تے فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا ہو سب تک اشیاء مہربانی کرا جے جذباتی نہ ہوئے ٹھنڈے دل میں جے سب تو پہلا اٹھ کے مبارک دیتی ہے وہ حضرت عمر بن خطاب واہ بھائی واہ بہت اچھا ہے سب تو پہلا جی مبارک دیتی ہے نا مولا غدیر والے دل وہ حضرت عمر بن خطاب دیتی تے اٹھ کے یہ بھی کہہ سکتے سن بھائی جان مبارک گلی محلے چ رہندے بندیاں دے دوست مبارک یا مولوی دا مشہور نام سی ابو الحسن آندے ابو الحسن مبارک نہیں نے آکھیا یہ نہیں نے آکھیا یارہ مبارک آندے سارے یار نے یہ بھی نہیں نے آکھیا یارہ مبارک جڑی مبارک واسطے لفظ استعمال کیتا ہے باہر دی گرمی دا میں پتہ نہیں اندر ٹھنڈ پہ جائے حضرت عمر بن خطاب دا لفظ بابا جی یہ دے مبارک ہو تجھے اے ابو طالب کے بیٹے
واہ بھائی واہ، بہت شکریہ. مبارک ہو تجھے اے ابو طالب کے بیٹے. یہ مطلب ہے مبارک بنتی ہے پیو نو. بیٹا دنیا تے آئے تو مبارک بیٹے نو دے دیے. اور بچے نو بندہ جا کے کہ مبارک ہی کنوں؟ پیو نو. بچہ دنیا تے آئے تو مبارک کنوں؟ پیو نو. پیو ہوندہ ذمہ دار کا ولی. جنہیں سارے جہان دا ولی ہے نا، وہ دے ولی دا نام ابو طالب ہے. تساں کدی دیکھیا ہوئے گا کہ بچہ فرسٹ آوے تے بزرگ پوچھتے ہیں اے کدھر ہے؟ اے کدھر ہے؟ فرسٹ آیا اے کدھر ہے؟ وہ تو بھی پوچھتے ہیں. تے جے بابا سائیکل تے جاندہ ہوئے تے اگلے پہیے چ کوئی بچہ سوٹی دے وہ اتوں ہو کے ڈگے، وہ پوچھتا ہے اے کدھر ہے؟ تو سا غور ہی نہیں فرمایا. فرسٹ آوے تاوی باپ دے متعلق، نلائکی کرے تاوی باپ دے متعلق. بچہ نالی چ گیند سٹے تے چھٹا پین حاجی صاحب تے. حاجی صاحب سب تو پہلا پوچھتے ہیں اے کدھر ہوئے؟ کدھر تو مراد کی ہے کدھر بیٹا ہے. یہ مطلب ہے ایڈی کوئی شرارت کرے تے بندے پوچھتے ہیں اے کدھر ہے. اے مولوی صاحب یزید ایڈی وڈی اسلام چ شرارت کیتی ہے، ایک باری تو پوچھے اے کدھر ہے. خدا دی قسم فرانس دا پرفیوم لا کے منڈا گلی چو گزرے نا تے مولوی صاحب کو تو وہی عطر ہوندا نا جڑا منڈے نوں لائی دا. چنگا پرفیوم لا کے بوسکی دا کرتا پا کے تے چین شین پا کے تے منڈا گزرے تے مولوی صاحب نوں خوشبو آوے تے وہ سونگ کے آندے نے اے کدھر ہے؟ مولوی تینوں پرفیوم چنگا لگنا تے پوچھنے اے کدھر ہے؟ کائنات ایک کے جڑا کعبے چاہیا ہے، ایک باری تے پوچھے اے کدھر ہے؟ آباد رہو، آخری کر کر جڑا کعبے چاہیا ہے وہ بھی ابو طالب کا بیٹا جنہوں حضرت عمر نے مبارک دیتی ہے، وہ بھی ابو طالب کا بیٹا. تو انہوں دکھ ہے کہ آج بندے خوش کیوں نہیں؟ 18 ذی الحج نوں بندے راضی کیوں نہیں؟ میں تمہیں دس دوں گل ہی کوئی پریشان نہیں ہونا. اگے بڑیاں پریشانیاں اس گل تو پریشانی ہے. سارے بندے راضی نہیں ہو سکتے. نہ سارے بندے بابا جی میلاد النبی منا سکتے ہیں، نہ سارے بندے غدیر منا سکتے ہیں. میں پھر کہہ رہا میلاد النبی بھی سانو نصیب ہے اور غدیر بھی سانو نصیب ہے. بندے نے تکلیف کی ہے میلاد دی، بندے نے تکلیف کی ہے غدیر دی. میں نے پتا جے، میں نے پتا دسا کہ نا کہ اتھے ہی آکھا وبا علینا الا البلاغ دسا قرآن میرے سامنے میری پوری تحقیق ہے. نبی دی میلاد دی مبارک بھی ابو طالب نو دینی پیندی ہے. حضرت علی دی ولایت دی مبارک بھی ابو طالب. وہ تے جڑا ابو طالب نال بول چال کوئی نہ ہوئے وہ غدیر کیویں منائے گا؟ ابو طالب نال بول چال نہ ہوئے تے میلاد النبی کیسے منائے گا؟ اور آخری جملہ ہے کہ فرماتے ہیں مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، تو لفظ سنو آخری، تو آج سے ہر مسلمان کا بھی مولا ہے اور ہر مسلمان عورت کا بھی مولا ہے. تو مولا ہے مسلمان مرداں دا تے مسلمان عورتاں دا. کی لوڑ سی آکھن دی؟ اے آخر دے مبارک ہوئی تو ساڈا مولا ہے. یار یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو ساڈا مولا ہے، آپ بھی تو مسلمان ہی سن نا. ونڈ ویکھو آخری تو ہر مسلمان مرد دا بھی مولا ہے، ہر مسلمان عورت دا بھی مولا ہے. مسلمان مرد مسلمان عورت تیری ولایت کو مانے گا،
تیرے مولا ہونے کا اقرار کرے گا۔ میرا آج دا آخری جملہ مبارک تو بات، مسلمانوں تمہارا مجھے پتا نہیں، حضرت عمر بن خطاب کا یہ کہنا کہ تو ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت کا مولا ہے، نہ کافر مرد کا تو مولا ہے، نہ کافر عورت کا بھی تو مولا ہے۔ آج تو فارغ ہو کے بندے نکلے نے، نماز بھی پڑھتے سن، روزے بھی رکھتے سن، حج بھی کر کے نکلے سن۔ حضرت عمر بن خطاب نے تازہ حاجی آج کھلو کے مسلمان مرد اور مسلمان عورت کا لفظ استعمال